قادر، تیری اتنی جرت کہ تو ہمارے گھر کی دہلیز تک پہنچ گیا۔ لگتا ہے منہ پر کھانے والا تھپڑ تو بھول گیا ہے، ابھی تیری گردن اتارتا ہوں۔ پیرل قادر کو دیکھ کر آگ بھگولا ہوتے ہوئے بولا، یا اللہ خیر، کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ اوے چند، اپنی ادا پیرل کو سنبھال، ہم بڑے لوگ موجود ہیں، جلد بازی اچھی چیز نہیں۔ غلام رسول کے کہنے پر چند پیرل کو دھکیلتے ہوئے کمرے کے اندر لے گیا، جہاں قادر کے آتے ہی سسی گھونگھٹ بنا کر آ گئی تھی۔ قادر، مانا کہ تو سائی بچل کا خاص آدمی ہے، مگر یہ کوئی گلی کی نکڑ نہیں جہاں تو بنا اجازت مانگے چلا آئے۔ یہ ہمارا گھر ہے، وہ ہماری دہلیز ہے جس کی عزت کو تو رون کر چلا آیا ہے۔ غلام رسول، مجھے قاعدے مت سکھا۔ یاد کر اس وقت کو جب ہاجرہ کا پورا قبیلہ کلہاڑیاں لے کر تیرے پیچھے پڑا ہوا تھا، تجھے سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی تھی، میرے قدموں میں آن گرا تھا نا۔ اگر اس دن سائیں بچل سے بات کر کے میں تیری مدد نہ کرتا تو آج نہ تیرا یہ گھر ہوتا، نہ وہ دہلیز جس کا تو مجھے سبق پڑھا رہا ہے۔ قادر غلام رسول کو اپنا پرانا احسان جتاتے ہوئے بولا، تیرا یہی احسان یاد کر کے میں کل سے خون کے گھونٹ پی رہا ہوں۔ ہمیں ہماری زندگی جینے دے، اس کو برباد مت کر۔ جا اور سائیں بچل کو سمجھا وہ سسی کو معاف کر دے۔ قادر، خدا کے لیے جو احسان تو نے پہلے مجھ پر کیا تھا ایک بار اور کر دے، میری ساتھ پشتے تیری احسان مند رہیں گی۔ ارے غلام رسول، سائیں خوش قسمتی تیرے دروازے پر آئی ہے، دیکھ اسے دھکے دے کر مت نکال۔ سسی ملکہ بن کر پورے بچل پور پر راج کرے گی، پھر تمہاری زمینوں کو نہر کا پانی بھی ملے گا اور سائیں بچل تیرے کو اور زمینیں بھی دے گا۔ قادر، ایک لفظ اور مت کہنا، زمینوں کے بدلے میں اپنی عزت اور غیرت بھیج دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جن قدموں پر چل کر آیا ہے انہی قدموں پر واپس چلا جا، اس سے پہلے کہ لوگ تیری لاش اٹھائیں۔ نکل جا میرے گھر سے۔ غلام رسول کا غصے سے پارا چڑھ چکا تھا۔ جاتا ہوں، مگر یاد رکھ، سسی تو ضرور حویلی جائے گی، چاہے خود چل کر یا۔ قادر معنی خیز انداز میں غلام رسول کو دیکھتے ہوئے واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ہاجرہ نے آدھ کھلا دروازہ جلدی سے بند کیا۔ چند اور پیرل بھی کمرے سے نکل کر آ چکے تھے۔ ابا سائیں، معاملہ بڑھ گیا ہے، اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو سسی کا چند کے ساتھ نکاح پڑھوا کر اسے جبل پور روانہ کر دو۔ ویسے بھی یہ لوگ میرے ساتھ سسی کا ہاتھ مانگنے آئے تھے، اب جتنی دیر کریں گے ہمارا نقصان اور بچل کا فائدہ ہوگا۔ یہ کتا جا کر اب بچل کو بھڑکائے گا۔ جلدی کرو ابا سائیں، جو بھی کرنا ہے، میں سسی بہن کو نوری کی طرح پاگل بن کر گلیوں میں پھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ فاطمہ ادی، واحد بخشدہ، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ ہم وہی کہتے ہیں جو پیرل پتر کہہ رہا ہے۔ جلدی سے امام صاحب کو بلواؤ، نکاح شروع کریں اور ہم اپنی چاند سی بہو کو لے کر روانہ ہو جائیں۔ دونوں میاں بیوی بولے، پتر سانول، جب مغرب ہو رہی ہے امام صاحب کو نماز کے بعد ادھر ہی بلا لاؤ۔ غلام رسول بیٹے سے بولا، جو باپ کے کہنے پر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سسی کمرے میں دروازے کے پیچھے سے کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی، جہاں اس کے دل میں بے پناہ خدشات جنم لے رہے تھے، وہیں اس کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سی مسکان بھی پھیل رہی تھی۔ سریا بیگم، خدا کی پناہ، اتنی دیر مت کرو، اگر ہمیں دیر ہو گئی تو بچل سائیں کہیں اسی بات کو بہانہ بنا کر انکار ہی نہ کر دے، ویسے بھی اس سے کچھ بعید نہیں۔ سائیں، اچھے کام کے لیے اچھی بات منہ سے نکالو، انشاءاللہ جو بھی ہوگا سب اچھا ہوگا۔ میں تو بس تیار تھی، ذرا جھمکے لباس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تھے تو وہ بدل رہی تھی۔ سریا بیگم، مت بھولو کہ ہم بیٹے کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، نہ کہ اپنا دلاور۔ سائیں ہنستے ہوئے بولے۔ حویلی سے نکلتے ہوئے مرکزی دروازے پر طاہر ان کے استقبال کے لیے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ دونوں میاں بیوی اس کا کندھا تھپ تھپا کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کے پیچھے محافظوں کی گاڑی کھڑی تھی جو ان کے چلتے ہی چل پڑی۔ دلاور سائیں، اپنے بیٹے کی آنکھوں میں جھانکا ہے، کتنا خوش نظر آ رہا تھا۔ خوشی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں امید کے دیے بھی روشن تھے۔ اگر کچھ غلط ہو جائے تو اپنے غصے پر قابو رکھنا، کہیں اپنے منہ سے ہی اپنے بیٹے کی امیدوں کے یہ چراغ نہ بجھا دینا۔ تم بلا وجہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ادی سلطانہ ہمارے ساتھ ہے۔ ڈرائیور، گاڑی ذرا تیز چلاؤ، پہلے ہی تیری سائن نے لیٹ کر دیا ہے۔ جی سائیں بول کر ڈرائیور نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ تھر کے کچے بل کھاتے راستوں سے گاڑی دھول مٹی اڑاتی بچل پور کی حویلی پہنچ گئی، جہاں حویلی کے اندر سلطانہ بیگم اور بچل سائیں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سلام دعا کے بعد وہ لوگ اٹھ کر کھانے کی میز پر آ بیٹھے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد دلاور نے رشتے کی بات بڑھانی چاہی تو سائیں بچل نے اسے ٹوک کر کہا، میں یہاں بیٹھا تمہارا انتظار نہیں کر رہا تھا،
کہ تم آؤ گے اور میں تمہارا استقبال کروں گا؟ میں یہاں صرف اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ تم اور تمہاری بہن رانی بیٹی کے متعلق میرا فیصلہ سن سکو۔ تم دونوں بہن بھائی مل کر جو برسوں سے میری زمینوں پر قبضے کا خواب دیکھ رہے ہو نا، وہ پورا نہیں ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہو بچل سائیں؟ دلاور نے اسے ٹوکا۔ سمجھتا ہوں سب، میرے سامنے انجان مت بنو۔ تمہیں کبھی بھی رانی بیٹی کا رشتہ نہیں ملے گا۔ میں نے اپنی لاڈلی بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ ہمیشہ میرے پاس اس حویلی میں رہے گی۔ میں اس کی شادی اس کے فائدے کی خاطر قرآن سے کروں گا۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب تم میاں بیوی کھانا کھا کر یہاں سے چلتے بنو۔ سائیں بچل، ہوش کے ناخن لو۔ تم لوگ اپنی زمینیں بچانے کے لیے جو مرضی فیصلے کرو، مگر میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے آپ کے آگے جھولی پھیلاتی ہوں۔ رانی میری جھولی میں ڈال دو، اس کے بدلے بھلے ہماری ساری زمینیں رکھ لو، مگر بچوں کی خوشیوں پر ڈاکہ مت مارو۔ سریا بیگم جذباتی انداز میں بولی۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، اسے بس تقدیر ہی بدل سکتی ہے۔ سائیں بچل، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری زمینیں تم سے کم ہیں، مگر ہمارا خاندان تو ایک ہے اور یہ قدرت کی تقسیم ہے۔ ہم اس تقسیم پر خوش ہیں۔ تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ قرآن سے شادی ایک جاہلانہ فیصلہ ہے، دلاور سائیں بولا۔ دلاور سائیں، اپنی حد کراس مت کرو۔ میرے فیصلے کے بارے میں اب ایک لفظ بھی نہیں کہنا۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ قادر اندر داخل ہوا۔ پہلے اندر کا کشیدہ ماحول دیکھ کر رکا، پھر سیدھا سائیں بچل کے پاس آیا اور جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا، جس سے غصے میں آگ بگولا بچل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ان کمینوں کی اتنی جرت! بہت ہو گیا، میرے ساتھ آؤ، اب ان کو میں خود دیکھتا ہوں۔ سائیں، کہاں جا رہے ہو؟ گھر میں آئے کچھ مہمانوں کی عزت کا ہی خیال رکھ لو۔ سلطانہ بیگم اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی۔ ان کو مہمان نہیں، بھکاری کہو، جو میری بیٹی کے رشتے کی آڑ میں میری زمینوں کی بھیک مانگنے آئے ہیں۔ سائیں بچل، بہت ہو گیا۔ اگر مجھے اپنی بیٹی کی خوشیوں کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ بے عزتی کبھی بھی برداشت نہ کرتا۔ مگر بچل مزید کچھ سنے بغیر قادرے کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی تھوڑی دیر بعد ایک نوکرانی اندر داخل ہوئی اور سلطانہ بیگم کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بولو چھوری، کیا خبر لائی ہو؟ سائیں بچل نے حاجرہ کی بیٹی سسی کے لیے قادرے کے ہاتھ رشتہ بھجوایا تھا، انکار ہو گیا ہے۔ اب وہ غصے کے عالم میں اس کے گھر جا رہی ہیں۔ اوہ میرے اللہ، یہ شخص نہ اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے نہ رتبے کا۔ جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے کیسے کام کر رہا ہے؟ بھائی جان، میں تو کہتی ہوں آپ رانی کو ساتھ لے جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ پاگل شخص کوئی الٹا کام کر بیٹھے۔ ادی سلطانہ، فکر نہ کرو، میں دوبارہ آؤں گا اور رانی کو لے کر جاؤں گا۔ وہ میرے گھر کی عزت ہے۔ تم لوگ بیٹھ کے باتیں کرو، میں ذرا سائیں بچل کو دیکھتا ہوں۔ آپ مت جاؤ، اس کے کام دیکھ کر بہن کی قسمت پر ماتم کرو گے۔ سلطانہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ صبر کرو ادی، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر سائیں دلاور بچل کے پیچھے باہر نکل گیا۔ ماروی کو جب ہوش آیا تو وہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ اور پاؤں کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ جسم کو اس نے ہلا کر دیکھا تو کہیں بھی درد کا احساس نہیں تھا، مطلب بے ہوشی کی حالت میں اس پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں، البتہ بازو اور ٹانگوں پر کس کے رسی باندھے جانے کی وجہ سے اسے درد ہو رہا تھا۔ سر گھما کر اس نے دیکھا تو یہ کوئی جرائم پیشہ افراد کا اڈا محسوس ہو رہا تھا۔ شراب کی بو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، مگر وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے رسیوں سے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ خود کو آزاد نہ کر سکی۔ اسی کشمکش میں وہ کرسی سمیت فرش پر گر گئی، جس کی آواز سن کر باہر سے دو لوگ جلدی سے اندر داخل ہوئے اور اسے دیکھ کر مسکرائے، پھر خاموشی کے ساتھ کرسی کو سیدھا کیا اور باہر جا کر آواز لگائی، کالیا کو بتا دو، لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی 8 درجن لوگ اندر داخل ہوئے، جن میں سے 4 دروازے پر ہی رک گئے اور 2 اس کے پاس آ کر رک گئے۔ گڈ ورک کالیا، مجھے خوشی ہوئی، چڑیا کافی خوبصورت ہے، مگر یہ کیا کیا؟ اسے باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ اف، اتنا ظلم! پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے منہ پر لگی ٹیپ اتار دی۔ ٹیپ اترتے ہی اس نے ایک لمبا سانس لیا اور فوراً بولی، کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ سوال تو ہمیں تم سے کرنا چاہیے۔ تو کون ہے اور نادر کے پاس کیسے موجود تھی جس کو ہم مارنا چاہتے تھے؟ تو اسے خون دے کر زندگی دے آئی ہے۔ کون ہے تو اور نادر کو کیسے جانتی ہے؟ اس سے پہلے تو نادر کے آس پاس تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ باس، لگتا ہے یہ اس کی رکھیل ہے، کالیا بولا۔ بکواس بند کرو، کتے کمینے خنزیر کی اولاد، وہ کالیا پر چلائی۔ ارے نہیں میری جان،
غصہ مت کرو، یہ الو ہے، بلکہ الو کا پٹھا ہے، اسے کیا معلوم، رکھیل کبھی خون نہیں دیتی بلکہ خون چوستی ہے۔ مجھے اب اتنا اندازہ تو ہو گیا ہے، تو جو کوئی بھی ہے نادر کے لیے قیمتی ہے۔ جیسے ہی وہ چلنے کے قابل ہو جائے گا، تیری جان تیری عزت بچانے کے لیے یہاں آئے گا، قربانی کا بکرا بن کر۔ کالیا، اسلم کا نمبر ملا۔ کالیا نے جلدی سے موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا اور اسپیکر کو آن کر کے چھوٹے پنڈت کی طرف بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کی مدھم اور تھکی تھکی سی آواز آئی، ہیلو، کون؟ موت کا فرشتہ تمہارے لیے۔ قیامت نام ہے چھوٹا پنڈت، شرم سے ڈوب مار، خود کو موت کا فرشتہ بولتے ہو۔ ارے تو مرد ہوتا نا، سامنے آ کر وار کرتا، مقابلہ کرتا ہمارا، مگر تو بزدل ہے، چھپ کر پیٹھ پر وار کیا ہے۔ مگر بھولنا نہیں، تیری موت بن کر نادر سے پہلے میں آؤں گا۔ بتا کہاں سے بات کر رہا ہے، ابھی تیرا حساب برابر کروں۔ اسلم غصے سے چلا رہا تھا، نا گندی نالی کے کیڑے، اتنا غصہ نہ کر کہ تیری سانس کی نالی پھٹ جائے اور تو معمولی کیڑے کی طرح مر جائے۔ یہ لو، اس لڑکی سے بات کرو اور ٹھنڈے ہو جاؤ۔ پنڈت نے فون ماروی کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ تجسس کی وجہ سے اسلم فوراً خاموش ہو گیا۔ ہیلو اسلم، میڈم آپ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اے پنڈت، تیرا پنگا اپن لوگوں کے ساتھ ہے، لڑکی کو کچھ نہیں کہنے کا، ورنہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ نادر کے چوہے، لڑکی ابھی تک سر سے پاؤں تک صحیح سلامت ہے۔ جیسے نادر کو ہوش آئے اسے بتا دینا، میں جگہ بتاؤں گا، وہاں پر تم لوگ آؤ گے، پھر اس خوبصورت چڑیا اور تمہارا فیصلہ ہوگا۔ چل فون کاٹ۔ بہت پیسہ فضول میں کٹ گیا۔ اسلم کے ہیلو ہیلو کرنے کے باوجود پنڈت نے کال کاٹ کر موبائل کالیا کو دے دیا۔ دیکھ، تیرے کو یہاں کچھ دن رہنے کا ہے، جھگڑا وغیرہ مت کرنا، ورنہ یہ لوگ بھول جائیں گے کہ تو لڑکی ہے، ریپ بھی ہو سکتا ہے تیرا۔ آئے روز خبریں سنتی ہوگی، کہیں تو بھی خبر نہ بن جائے۔ پنڈت درست لہجے میں اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، کالیا، اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو، اگر یہ یہاں سے بھاگنے یا چیخنے چلانے کی کوشش کرے تو زبان کاٹ کر اسے گولی مار دینا۔ جی باس، جو آپ کا حکم۔ پھر وہ لوگ جیسے آئے تھے واپس چلے گئے، مگر جانے سے پہلے کالیا نے اس کے بندے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد سامل ایک باریش بوڑھے شخص کے ساتھ واپس لوٹا۔ ان کے آنے تک وہ لوگ نکاح کے انتظامات مکمل کر چکے تھے۔ سسی کپڑے بدل کر سرخ گھاگرا پہن چکی تھی، جو کچھ دن پہلے بھی اس نے پہنا تھا، جس میں وہ تھر کی مورنی لگ رہی تھی۔ حاجرہ نے اسے اپنے زیور پہنا دیے تھے، جبکہ ہاتھوں میں وہ میلے سے خریدی ہوئی چوڑیاں پہن کر بیٹھی تھی۔ سب لوگ عجلت میں جو کر سکتے تھے کر چکے تھے۔ امام صاحب ان کے چہروں پر پھیلی پریشانی دیکھ کر بول اٹھے، غلام رسول، کیا مسئلہ ہے؟ اتنی عجلت میں بیٹی کی شادی کر رہے ہو؟ نہ کسی کو خبر دی، نہ کسی کو بلایا۔ بابا خیر تو ہے؟ خیر ہی تو نہیں امام صاحب، آپ جلدی سے نکاح شروع کریں، پھر بعد میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ حاجرہ جاؤ، سسی بیٹی کو لے آؤ۔ تم جانتے ہو غلام رسول، اس علاقے میں نکاح سائیں بچل کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں یہ نکاح پڑھا کر اپنی جان کا دشمن نہیں بن سکتا۔ امام صاحب، آپ کی جان بچی ہی کتنی ہے، اور یقین کرو جتنی بچی ہوئی ہے اس کی حفاظت میں کروں گا۔ آپ بسم اللہ کرو۔ چند مسکراتے ہوئے بولا۔ صاف ظاہر تھا اس نے اس ساری صورتحال کو سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ چپ کر چند بیٹا، غلام رسول نے اسے ٹوکا، اور پھر امام صاحب سے بولا، اگر آپ نے دیر کر دی تو سسی نوری بن جائے گی، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ غلام رسول، اگر ایسی بات ہے تو میں یہ نکاح ضرور پڑھاؤں گا، بھلے اب میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں بچل پور میں وہ ظلم دوبارہ نہیں ہونے دوں گا۔ اجازت ہے نا آپ لوگوں کی؟ امام صاحب فاطمہ اور واحد بخش کی طرف دیکھ کر بولا۔ بسم اللہ کرو امام صاحب۔ حاجرہ نے سسی کو کمرے سے لا کر چند کے پاس بٹھا دیا تھا۔ امام صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا کہ ایک شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور چلایا، غلام رسول، گھر والوں کو لے کر بھاگ جاؤ، سائیں بچل غصے میں پاگل ہو کر ادھر ہی آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، اللہ خیر کرے ورنہ آج قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس شخص کی بات سن کر امام صاحب نے نکاح پڑھنے کی رفتار تیز کر دی کہ ان کے کانوں میں گولی چلنے کی آواز گونجی۔ ایک دم سے سب لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے۔